ہے باد سبالے چل یثرب کے گلستان میں خوشبو والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سامعین کرام، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 اور اس کے ماں بعد کی آیات اس وقت تلاوت کی گئی. چونکہ آج کا موضوع ہی طلاق کے حوالے سے تھا، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ طلاق کے سلسلے میں قرآن پاک میں جو آیات موجود ہیں انہی کا اس وقت مذاکرہ کیا جائے. قرآن پاک طلاق کے حوالے سے جو تفصیلات ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، اگر ایک اولاد اتنی نافرمان ہے، دونوں کا نباہ نہیں ہو پا رہا ہے، آخری آپشن کے طور پر قرآن پاک شریعت اسلامیہ ہمارے سامنے طلاق کا آپشن پیش کرتے ہیں. اور اس حوالے سے یہ بات واضح رہے کہ ابتدائی مرحلے میں صرف ایک طلاق کی اجازت ہے. جس کو ایک طلاق ہو جائے بس شرعی اعتبار سے سب سے افضل، سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ بس ایک طلاق دے کر اس کو چھوڑ دیا جائے. اگر ایک طلاق دینے کے بعد قرآن پاک کی اس آیت کی روح سے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، مطلقہ عورتیں جن کو ایک طلاق دی گئی وہ اپنے آپ کو ٹھہرا کر رکھیں گی، وہ عدت گزاریں گی بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک. 3 جو ان کے خاص ایام ہیں وہ 3 مراحل جب گزر جائیں گے اس وقت تک وہ عدت گزاریں گے. چونکہ قرآن پاک جو بھی حقائق ہمارے سامنے پیش کرتا ہے
اسلام میں بنیادی طور پر جن چیزوں کی حفاظت مقصود ہے ان کو ضروریات خمسہ بھی کہا گیا ہے. آپ دین اسلام کی جملہ چیزوں پر غور کیجئے، آپ کو نظر آئے گا کہیں نہ کہیں ان 5 چیزوں کی حفاظت مقصود، جس میں سے ایک اہم ترین چیز انسان کی عقل بھی ہے. انسان کی عقل کی حفاظت یہ بھی دین کی بنیادوں میں سے ہے، ضروریات میں سے ہے. اگر انسان کی عقل موجود ہے تب تک تو وہ انسان کہلانے کا مستحق. خدا نہ خواستہ عقل ہی نہیں، ایسا شخص پھر پاگل ہے. اس کا پھر انسانی دنیا میں انسان کی حیثیت سے سلوک نہیں کیا جائے گا. اگر پاگل شخص قتل بھی کر دے اس کو انسانوں کی طرح وہ سزا نہیں دی جا سکتی ہے جو عام انسانوں کو دی جا سکتی ہے. اسی لیے قیامت کے دن سب سے زیادہ جس چیز کی بنیاد پر پکڑ کی جائے گی، آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے جب ایک مرحلہ یہ آئے گا جب کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں اب الگ ہو جاؤ. تم باغی تھے، تم اللہ کے سرکش تھے، تم نے اللہ کی شریعت کو ٹھکرا دیا تھا. ان کو جدا کر دیا جائے گا، الگ کر دیا جائے گا. اس کے بعد ان کو کچھ چیزیں یاد دلائی جائیں گی. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. بہت سی باتیں بیان کرنے کے بعد آخری بات کیا ہوگی؟ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. کیا آپ کے پاس عقل نہیں تھی؟ یہ عقل یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان مکلف ہے. اس لیے عقل کی حفاظت انتہائی ضروری، اور شریعت اسلامیہ کی روح سے ہر وہ چیز حرام ہے، ناقابل استعمال ہے، جس کی وجہ سے انسان کی عقل متاثر ہو سکتی ہو. یہی وجہ ہے شراب حرام ہے، کیونکہ ڈائریکٹ اس کا ایکشن کس پر پڑتا ہے؟ عقل پر. ڈرگز اور اس طرح کی جملہ چیزیں جن کے اثرات انسان کی عقل پر پڑتے ہیں وہ حرام قرار دی گئی. اسی طرح سے انسان کی جان کی حفاظت یہ بھی اسلام کی ضروریات میں سے ہے. جان کے حوالے سے آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں شریعت اسلامیہ میں انسانی جان کی کتنی حفاظت کی گئی ہے. اسی طرح سے انسان کی عفت، اس کی عصمت، اس کی پاک دامنی کی حفاظت کے حوالے سے شریعت اسلامیہ میں کتنے احکام بیان کیے گئے ہیں. انسان کا مال، اس کی حفاظت بھی دین کی ضروریات میں سے ہے. مالی معاملات، میں آپ کا مال ایسے ہی نہیں لے سکتا ہوں جب تک نہ ایگریمنٹ ہو، مفاہمت ہو، عقد کیا جائے اور آپس میں شریعت کے مطابق، اخلاق کے مطابق، دیانت داری کے مطابق کوئی ایگریمنٹ ہو جائے. اس کے بعد ہی میرے لیے آپ کا مال، آپ کے لیے میرا مال حلال ہو سکتا ہے. ورنہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ میں خیانت کے بلبوتے پر، غلط بلبوتے پر، دھوکہ دہی کے بلبوتے پر یا اور کسی طریقے سے کسی کا مال ہڑپ کروں. خیر یہ تفصیل کا موقع نہیں. نسل کی حفاظت بھی دین کی ضروریات میں سے. انسانی نسل کی حفاظت، اگر انسانی نسل کی حفاظت نہ کی جائے دنیا کے اندر خاندانی نظام درہم برہم ہو جائے گا. کون کس کی اولاد ہے، کس کا باپ کون ہے، کس کی ماں کون ہے، اس حوالے سے اسلام نے بڑی سخت تعلیمات دی ہے. آئیے قرآن پاک کی اس آیت پر اب غور کیجئے. جب ایک عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، اس کا مطلب اس سے پہلے وہ ایک شوہر کے ساتھ رہتی تھی، ایک مرد کے ساتھ رہتی ہی تھی. نسل کی حفاظت انتہائی ضروری. نسب نامہ، کون کس کی اولاد ہے، کون کس کا باپ ہے، اس کی بہت وضاحت کے ساتھ دو ٹوک انداز میں شریعت میں تعلیم دی گئی. نسل گڑمڑ ہو جائے، خلط ملط ہو جائے، اسلام نے قطعاً اس کی اجازت. اسی لیے حرام کاری کو، زناکاری کو، بدکاری کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں نسل کی حفاظت نہیں رہ سکتی، نسب کی حفاظت نہیں رہ سکتی. ایک عورت کو طلاق ہو گئی، اب قرآن پاک اس کا جو فطری ضابطہ بتاتا ہے وہ کیا؟ 3 حیض تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھے گی. عدت کے جو ایام ہیں، یہ ایسے ہی نہیں کہ قرآن نے دے دیا ایسے ہی کوئی غیر فطری غیر عقلی حکم، جی نہیں، یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے کہ عورت کو عدت گزارنی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے
تاکہ 3 حیض تک یہ بات کلیئر ہو جائے کہ سابقہ شوہر کی طرف سے اس کے رحم میں کوئی چیز نہیں. 3 حیض ہو گئے، اٹ مینس اب اس کا رحم پاک ہے، اب یہ دوسری عورت سے شادی، دوسرے شخص سے شادی کر سکتی ہے تاکہ نسب کی حفاظت کی جائے. لیکن عورتوں کو اب دیکھیے کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ 3 حیض تک اس کے لیے عدت گزارنا یہ فرض ہے، ضروری ہے، شرعی حکم ہے. والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ وہ عورت جس کا ابھی شوہر کے ساتھ ملاپ نہ ہوا، شادی ہو گئی، ابھی خلوت صحیحہ اس کو شرعی نگاہ سے کہتے ہیں، وہ نہیں ہوا، اس کے لیے ایسا نہیں. اس کے لیے چونکہ پہلے سے یہ بات کلیئر ہے. لیکن وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. عورت کے لیے یہ جائز نہیں وہ یہ کہے کہ نہیں ہمارا ملاپ نہیں ہوا ہے، میرے رحم میں کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرے. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، ان کے لیے یہ بات حلال نہیں، جائز نہیں. أَن يَكْتُمْنَ، کہ وہ پوشیدہ رکھیں، چھپا دیں. مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، جو کچھ اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے، اس کو چھپانا ان کے لیے جائز نہیں. ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر، اگر ان کا ایمان ہے اللہ کی ذات پر، اگر ان کا ایمان ہے یوم آخرت پر، اس چیز کو چھپانا ان کے لیے قطعاً جائز نہیں، کیونکہ اس سے نسب خلط ملط ہو جائے گا، نسل محفوظ نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، طلاق ہو گئی، عدت گزرنے کے بعد بھی شوہر کو چونکہ ایک طلاق ہوئی ہے رجوع کا حق رہے گا. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو واپس کرنے کے، رجوع کرنے کے اس سلسلے میں. ان ارادوا اصلاحا، اگر دونوں کے درمیان کوئی اصلاحی تدبیر کارگر ہو گئی کہ ٹھیک ہے طلاق والا معاملہ ہم کل عدم قرار دے رہے ہیں، ایک ہی طلاق ہوئی ہے، رجوع ہو جائے، ہم آپس میں نباہ کر لیں گے، زندگی بسر کر لیں گے. قرآن پاک سب سے زیادہ حقدار پھر شوہر کو قرار دے رہا ہے چونکہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے. اب طلاق ہونے کے بعد تانے نہیں دینے ہیں، ان کے حقوق میں حق تلفی نہیں کرنی ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کو وہی حقوق ملیں گے، اسی طرح کے حقوق ملیں گے. الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو حقوق ان کے ذمہ تھے اسی طرح کے حقوق ان کو بھی ملتے رہیں گے، معروف طریقے سے، ٹھیک طریقے سے. ہاں ایک چیز یہ ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں ایک فضیلت ہے، ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے. وہ کیوں؟ دوسری جگہ اس کو بیان کیا گیا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. فضیلت کی وجہ یہ نہیں کہ اس کو یہ مرد ہے اس لیے، فضیلت کی بنیادی وجہ یہ ہے دونوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے صلاحیتوں کا الگ الگ اس کو ممتاز رکھا ہے، الگ الگ اللہ تعالی نے صلاحیتوں کو تقسیم کیا ہے. مرد کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ عورت کے اندر نہیں ہو سکتی ہیں، اور جو عورت کے اندر ہیں وہ مرد کے اندر نہیں ہو سکتی ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں عورت کو بھی لا کر کھڑا کر دیجئے مرد ہی کے مقام پر، یہ عورت کے ساتھ انتہائی درجے کی ناانصافی ہے. ہم اس کے جسم میں، اس کے فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں. ہم اگر عورت سے مطالبہ کرتے ہیں وہ بھی کمانے کا کام کرے، وہ بھی ہمیں کما کر دے، وہ بھی خاندان کی سرپرستی کرے، اس کے لیے یہ لازمی قرار دیا جائے. اگرچہ یہ نعرہ بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا دل فریب ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت پر ظلم کر کے اس کو مرد کے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا جائے. قرآن پاک اس چیز کو قبول نہیں کرتا ہے. چونکہ مرد کا ایک درجہ ہے، اس اعتبار سے وہ کماتا ہے، اس کے ذمہ ہے عورت کا نان و نفقہ، اولاد کی تعلیم و تربیت کا انتظام، ان کی تمام ضروریات کا انتظام، یہ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ. اس اعتبار سے مرد کو قوام قرار دیا گیا ہے، گھر کا سرپرست قرار دیا گیا ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اس اعتبار سے عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو ایک مقام ہے، درجہ ہے.
واللہ عزیز حکیم. لیکن اس مقام کا غلط استعمال نہ کیا جائے. یہ نہ کیا جائے کہ عورت پر پھر نا انصافی کی جائے. اللہ عزت والا ہے, زبردست ہے, وہ پکڑ بھی کر سکتا ہے, لیکن اگر فوری پکڑ نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ غافل ہے, اللہ حکیم ہے, ابھی مہلت دے رہا ہے. اللہ کی حکمت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, وہ فوری طور پر پکڑ نہیں کرتا ہے. اس کے بعد اگر انسان طلاق ہی دینا چاہتا ہے, قرآن پاک کہتا ہے الطلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ دی جا سکتی ہے, 2 مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ, یہاں تک یہ آپشن کھلا ہوا ہے, یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ, 2 مرتبہ طلاق دے دی, ابھی آپ اس کو روک سکتے ہو, اپنے پاس رکھ سکتے ہو, لیکن بِمَعْرُوف, اچھے طریقے سے. ایسا نہیں اس کو طلاق دی تھی پھر واپس کر رہے ہیں, اس پر پھر ظلم ڈھا رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں, جی نہیں. بمعروف, سابقہ زندگی کو بھول جائیے, اب نئے سرے سے زندگی کو گزارنے کا آغاز کر دیجئے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف, یہ آپشن کھلا ہوا ہے, معروف طریقے سے اس کو روک بھی سکتے ہیں. اگر روکنا نہیں ہے آپ کا یہ نباہ کرنے کا کوئی بھی امکان, او تسریح بِإِحْسَان, بڑا اہم نقطہ ہے. عام طور پر طلاق کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے, بڑے غصے میں اور ایسے انداز میں جیسے 2 ملکوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہو. قرآن پاک یہ طریقہ جائز قرار نہیں دیتا ہے. اگر آپ کو جدا کرنا ہی ہے, او تسریح بِإِحْسَان, احسان کے طریقے سے, حسن سلوک کے ساتھ اس کو آپ جدا بھی کر دیجئے. بلکہ دوسری جگہ اس کو کہا گیا ہے کچھ گفٹس بھی دے دیجئے, کچھ ہدایہ بھی دے دیجئے, ان کو کچھ سامان بھی دے دیجئے, اور بہت حسن سلوک سے ان کو جدا کرنے کی کوشش کیجئے. تسریح بِإِحْسَان اس کو کہا گیا ہے. غصے میں اور ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, قرآن کی روح سے یہ بڑا خطرناک ترین جرم ہے, یہ تسریح بِإِحْسان نہیں ہے. دوسری بات, طلاق ہو گئی, عورت جدا ہو گئی, شوہر نے مہر بھی دیا تھا, کچھ اس کو بہت سی چیزیں بھی دی تھی, سونے کی شکل میں, مختلف چیزوں کی شکل میں, اس پر وہ خرچ کرتا چلا آیا تھا. انسان کا اخلاق کیا کہتا ہے؟ ایک عام گفٹ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, جس نے کسی کو ہدیہ دیا, کوئی گفٹ دی, پھر اس سے واپس لی, ایسے ہی ہے جیسے تھوک دیا اس کو پھر چاٹ لیا. عام گفٹ واپس لینا بھی جائز نہیں. پھر وہ عورت جس کے ساتھ زندگی کا ایک مرحلہ طے کیا, جو آپ کی شریک حیات تھی, اس کے مہر کو واپس لینا, اس کی چیزوں کو پھر واپس لینا, یہ اخلاقی اعتبار سے کتنی گری ہوئی چیز. قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ, آپ کے لیے یہ حلال نہیں ہے, جائز نہیں ہے, أَن تَأْخُذُوا, کہ آپ واپس لے لو, مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ, جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے, شَيْئًا, کچھ بھی, کچھ واپس مت لینا. شَيْئًا کا لفظ اس لیے بیان کیا گیا کہ ایسا مت سمجھنا کہ کچھ لے سکتے ہو, شَيْئًا, کچھ بھی واپس نہیں لینا ہے. ہاں, ایک اور آپشن ہے جس کو عام طور پر بھول جاتے ہیں بہت سے لوگ, اور میڈیا کے ذریعے غلط طریقوں سے اس کو غلط لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. عام طور پر ایک کنسپٹ, ایک تصور عام ہے کہ طلاق کا حق تو شوہر کے پاس ہے, شوہر دے سکتا ہے, لیکن عورت کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیے عورت کو کیا حق دیا گیا ہے اور کتنا عظیم حق ہے. طلاق کا حق اگر شوہر کے پاس ہوتا, یہ عورت کے پاس ہوتا, تو پھر آئے دن طلاقیں ہوتی, کیونکہ عورت ایک جذباتی ہوتی ہے, اس کے اندر مختلف کیفیات ہوتی رہتی ہیں. عورت کو کیا حق دیا گیا ہے, کتنا فطری ہے, إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, شوہر ظالم, ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, عورت کے پاس چھوٹنے کا کیا امکان ہے, کون سا راستہ ہے؟ اگر اس بات کا خوف ہے کہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے ہیں, اللہ کے حدود کو پامال کرنے کا اندیشہ ہے, اس وقت شوہر تو طلاق نہیں دے رہا ہے, شوہر تو اس کو آزادی نہیں دے رہا ہے, عورت کیا کر سکتی ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کا خیال نہیں کر سکتے ہیں,
تو فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، عورت کے پاس فدیہ دینے کا، جس کو عام زبان میں خلا کہا جاتا ہے، عورت مال دے کر شوہر کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے کہ میں اتنا مال دوں گی، اس کے نتیجے میں تم مجھے چھوڑ دو، خلع کا حق شریعت نے عورت کو دیا ہے۔ یہ بالکل فطری حق ہے، جیسے شوہر نے مال خرچ کر کے مہر دے کر عورت کو اپنی زوجیت میں لیا ہے، اسی طرح سے عورت کو یہ حق ہے کہ وہ مال ہی دے کر شوہر سے اپنی جان چھڑا سکتی ہے۔ اس کو کہا قرآن پاک نے کہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، جو عورت فدیہ دینا چاہے، خلا لینا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ لے سکتی ہے، اس کے پاس اس بات کی گنجائش ہے۔ اور اگر شوہر اس پر تیار نہیں ہوتا، پھر قاضی وقت کو یہ آرڈر دیا گیا ہے، یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ دونوں کے درمیان جدائی کر سکتا۔ اگر واقعتاً اس پر ظلم ہو رہا ہے تو ایسا نہیں کہ جیسے اس وقت پیش کیا جاتا ہے کہ صرف مرد کے پاس ہی یہ حق ہے، عورت کے پاس کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن ایک بات جو سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ ایسا نہیں کہ بس ٹھیک ہے اللہ نے عدت کا بیان بتا دیا اور فدیے کا بیان بتا دیا، خلع کا، طلاق کا، بس سرسری طور پر ہم اس کو سمجھ لیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس وقت پھر غضب میں، غصے میں جو دل میں آئے وہ کرتے رہیں۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یاد رکھو یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان کو پھلانگنا نہیں، ان کو پامال نہیں کرنا، ان کے بارے میں تعدی والا معاملہ نہیں کرنا۔ آپ جانتے ہیں حد، سرحد کتنی اہم چیز ہوا کرتی ہے، ایک ملک کی سرحد کو چھوڑ کر انسان دوسرے ملک میں چلا جائے کتنا خطرناک جرم ہے، پھر اللہ کی قائم کردہ حدود کو انسان پامال کرے، اللہ کو اس پر سب سے زیادہ غصہ آتا ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کو کے بارے میں تجاوز کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں اور اللہ کے حدود کو پامال کرنے والے ہیں۔ اب تیسری بات، فَإِن طَلَّقَهَا، 2 طلاقیں دے دی تھی، تیسری بھی دے بیٹھتا ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، اب یہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہو گئی، جائز نہیں۔ موجودہ دور میں اس وقت جو بل پیش کیا جا رہا ہے، اس کے مطابق 3 طلاقوں کے بعد بھی وہ آپ کی بیوی ہے، آپ اس کے ساتھ رہ سکتے ہو، قرآن کے بنیادی ضابطے کے ساتھ، بنیادی اصول کے ساتھ کھلواڑ، یہ حدود اللہ ہے، حدود اللہ کے ساتھ کھلواڑ کرنا کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے، اور یہ پھر زنا کاری ہے، بدکاری ہے، اس کو فحاشیت اور عریانیت کے درجے میں پہنچا دیا گیا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، یہ اس کے لیے حلال نہیں۔ ہاں ایک آپشن ہے اس کے پاس، اور حلالے کو بھی اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے گویا کہ ایک عام سی چیز ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ پر بھی غور کیجئے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ يُسَيِّرَهُ، یہاں تک کہ یہ بذات خود، بتا کر نہیں بلکہ بذات خود کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ طلاق دے، ایسا نہیں کہ پہلے سے بتا دیا، اس کو تیار کر کے رکھا ہے، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر پھر وہ اس کو طلاق دیتا ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، پھر یہ دوسرے پہلے شوہر کے ساتھ رجوع کر سکتی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر اب ان کو گمان ہو کہ اللہ کی حدود کو ہم قائم کر سکتے ہیں، اس صورت میں یہ رجوع کر سکتی ہے۔ لیکن یہ حلالے والا معاملہ بہت نازک بھی ہے، اہم بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی پہلے سے جان بوجھ کر سسٹمیٹک طریقے سے پہلے میں آپس میں طے کر کے سازش کر کے اور بہلا پھسلا کر یہ کرتا ہے، لعن اللہ المحلل، جو حلالہ کرواتا ہے، والمحلل لہ، اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے،
عام طور پر اس کو ہیلے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ 3 طلاقیں یہ خطرناک جرم ہے کہ انسان تینوں طلاقوں کا استعمال کر لے، اب اس کے بعد بھی انسان پھر حلالے کی کوشش کرے، اس کے بعد بھی انسان اللہ کی حدود کو پامال کرنے کی کوشش کرے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدود ہیں، اللہ کے احکام ہیں، اور اللہ کے یہ احکام اللہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم والے ہیں۔ یہ کس کی سمجھ میں آ سکتے ہیں؟ جو علم والے ہیں، جو جاہل ہیں، اوجڈ ہیں، بے وقوف ہیں، عقل سے پیدل ہیں، ان کے لیے قرآنی احکام نہیں ہے۔ ان کو تو قرآن پاک کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہیں، جانور ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا قرآن اسی کو سمجھ میں آ سکتا ہے جس کے پاس علم کی دولت ہو، جس کے پاس عقل ہو، جس کے پاس فطری صلاحیت ہو، جس کے پاس طلب ہو، جس کے پاس جستجو ہو۔ یہ ہے نا شروع میں بتا دیا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کا ترجمہ طلب، جستجو، جس کے اندر بھی ہوگی اسی کو قرآن پاک فائدہ پہنچا سکتا ہے، ورنہ اسی قرآن پاک کو پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، اور اسی قرآن پاک کے نتیجے میں بہت سے لوگ اللہ کے دربار سے راندہ درگاہ ہو جاتے ہیں۔ جو بھی قرآن پاک کے حدود کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے اللہ کی حدیں بڑا اہم مقام ہے ان کا۔ اللہ کی حدوں کے ساتھ جو کھلواڑ کرتا ہے اللہ اس کو دنیا کے اندر ہی ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ جس نے بھی ایسا کیا ہے، یہ بات ہمیں یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، جو بھی قرآنی حقائق کے ساتھ کھلواڑ کرے گا یقینی طور پر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کو نشان عبرت بنا دے گا۔ لہٰذا قرآن پاک کے جتنے احکام ہیں ان کو ہمیں دل کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، دل کے ساتھ، پورے ایقان کے ساتھ۔ ہم کبھی کبھی شک و شبے کا شکار ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں قرآن نے کیا کہہ دیا، نعوذ باللہ، پتہ نہیں اللہ کا یہ کلام دوسروں کی سمجھ میں آئے گا یا نہیں، شرم سی محسوس ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے ابھی اللہ کے کلام کو سمجھا نہیں ہے۔ اللہ کا کلام لاجک دیتا ہے، دلیل دیتا ہے، اور اس کا ایک نام برہان بھی ہے۔ برہان کہتے ہیں ایسی دلیل جس کی کوئی کاٹ نہ کر سکے۔ یاد رکھیے اسلام دلیل کی بنیاد پر بات کرتا ہے، قرآن دلیل کی بنیاد پر بات کرتا ہے۔ آپ شروع سے پڑھتے چلے جائیے الحمدللہ رب العالمین، الحمد تعریف ہے اللہ کی، کیوں؟ لاجک ہے، دلیل، کیونکہ وہ رب ہے، جو رب ہوگا اسی کی حمد ہوگی۔ عبادت کیوں اللہ کی، کیوں غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو جو آپ کا رب ہے، پالن ہار ہے، جس نے پیدا کیا ہے۔ لاجک دیا جا رہا ہے، دلیل دی جا رہی ہے۔ قرآن ہر جگہ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے، اسی لیے قرآن کے الگ الگ جملوں کو آیت کہا جاتا ہے۔ آیات 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ آیات جو قرآن پاک میں موجود ہیں، یہ بھی ہمارے لیے دلیل ہیں، نشانی ہیں۔ اسی طرح سے قرآن پاک کے علاوہ جتنے کائنات کے اندر ذرات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، وہ بھی آیات ہیں، آیت من آیات اللہ۔ جو بھی ان آیات پر غور کرتے ہیں، چاہے قرآنی آیات ہوں، چاہے کائناتی آیات ہوں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ کائنات کی تخلیق میں، ہر چیز میں انسانوں کے لیے آیات ہیں، نشانیاں ہیں، لیکن نشانی ہے انہی کے لیے جو اولو الالباب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولو الالباب میں شامل فرمائے اور قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم عیب دار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہوں میں لت پت ہیں، اے اللہ لیکن تیرے ہی بندے ہیں، تیرے ہی در پر سوالی بن کر آئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اے اللہ اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے قرآن کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما، اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کی حقانیت ہمارے سامنے آشکارا فرما دے۔ اے اللہ جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اسلامی احکام کو پامال کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ اگر ان کو ہدایت نصیب نہیں تو ان کو دنیا کے اندر ہی نشان عبرت بنا دے۔
اے اللہ مسلمانوں کی نصرت فرما دے، مسجد اقصی کو آزاد فرما دے، اے اللہ جہاں جہاں مظلومین ہیں، مقہورین ہیں، محصورین ہیں، مجبورین ہیں، اے اللہ سب کی مدد فرما، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی سرخرو فرما، آخرت میں بھی سرخرو فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله